اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ پروگرام راہ دین کے ساتھ آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ راہ دین پروگرام حیدرآباد نیوز سے الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں، اس کو لائک بھی کرتے ہیں اور بہت پیارے پیارے کمنٹس بھی دیتے ہیں۔ اللہ آپ کا ہم سب پر کرم خاص عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے فضیلات میں نے جو شروع میں آغاز میں سوچا کہ بہت پیاری سی درود پاک کی فضیلت بتاتا چلوں۔ درود پاک کی فضیلت کے بارے میں آیا، نبی کریم رؤوف رحیم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ مومن میری بارگاہ میں درود پاک پڑھتا رہتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے پر رحمت کا نزول فرماتا رہتا ہے۔ تو اصول برکت کے لیے ایک بار آپ بھی درود پاک پڑھیں، ایک بار ہم بھی درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مع الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ناظرین، آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ حافظ قرآن ہیں، قاری قرآن ہیں اور ماشاءاللہ خطیب و امام بھی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت پیارے ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہیں، اور بہت پیارے انداز سے جو ہے سرکار مدینہ تاجدار مدینہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت بھی پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ انہی سے آج ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ قاری نعیم طاہری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعیم طاہری صاحب خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے الحمدللہ۔ بات کچھ اس طرح ہے نعیم طاہری صاحب، پروگرام کا آغاز میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی کلام ربانی کی تلاوت سے آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ نعت شریف کا نذرانہ بھی انشاءاللہ ہم نعیم طاہری صاحب سے سنیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ درود آج برکتوں والا دن ہے، تو کوشش کریں کہ درود پاک کی جو ہے وہ کثرت بھی آپ کرتے رہیں۔ اللہ کریم آپ پر، ہم سب پر، اور جتنے بھی حیدرآباد نیوز کے ویورز ہیں، جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، اللہ کریم تمام کو سلامت رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ جی قاری نعیم طاہری صاحب، میں چاہوں گا کہ کوئی بہت ہی خوبصورت سا پیارا سا عمدہ سا کلام شریف پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بر کر، جو ہجر طیبہ میں یاد بر کر خیال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ تیری دعاؤں کی بدولت یا رسول اللہ عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔ جو حق میں امت کے تیرے لب پر
سوال آیا کمال آیا میں صدقے یا رسول اللہ 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 غرور کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے غرور کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا عمر کی جرات پہ جاؤ قربان عمر کی جرت، کیا بات ہے جس سے آج بھی ہے شیطان بھی عمر کی جرات پہ جاؤ قربان کہ کیسو کسرا بھی جن سے لرزا عمر کی جرات پہ جاؤ قربان جو کیسو کسرا بھی جن سے لرزا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا عمر کی جرات پہ جاؤ قربان ہے آج بھی جن سے کافر لرزاں عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کیا بات ہے ماشاءاللہ عظیم و بالا نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے جن کے عظیم بالا مگر جو آخر میں آمنہ کا جو لال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا عمر کی جرتیں پہ جاؤ قربان ہے قیصر و قیصرہ جن سے لرزا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا میں صدقے یا رسول اللہ 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 بہت خوب بہت خوب یقیناً ناظرین سامعین آپ کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا ایسا سما بن جاتا ہے جب اس طرح کے کلام پڑھے جاتے ہیں اللہ کریم آپ پر آپ کے اہل خانہ پر کرم خاص عطا فرمائے بالخصوص حیدرآباد نیوز چینل کی پوری ٹیم اور حیدرآباد نیوز کے مالکان کے جو ماشاءاللہ اتنے پیارے پیارے پروگرام
کے لیے ذہن بناتے ہیں اور اتنے پیارے پیارے پروگرام حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم جو ہے آپ تک پہنچاتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین وقت ایک وقفے کا ملتے ہیں، وقفے کے بعد دیکھتے رہے راہ دین پروگرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ۔ ہائی اسپیڈ ہر پل چلے، ایک قدم آگے۔ نور فاطمہ بلیسنگ ایک اہڑو اپارٹمنٹ کمپلیکس جہ میں اویں پہجو گھر بنائن چاہیو، فاطمہ گیلیکسی جی بر وقت بکنگ کھا پوئے زہرا بلڈرز ऐं ڈیولپرز جو آسائشن سا بھرپور تجارتی ऐं رہائشی منصوبو، مین بائی پاس روڈ انک سٹی ऐं ٹویوٹا پوائنٹ موٹرز جے سنگم بائی برتھ کمرشل پلاٹ تے 220 فٹ کشادے روڈ سا لاگا پیل کاروبار لائے کشادہ شورومز، دورے جدید جی سمورن سہولتن سا روشنی فل گلاس وال ڈرائنگ رومز۔ نور فاطمہ بلیسنگ انٹرنیشنل طرز تے ڈیزائن تھل 4 سائڈ کارنر اپارٹمنٹس بلڈنگ چین 5 ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स، दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया, 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम। प्रोजेक्ट्स त केतरा ही ॾिठा हूंदा अव्हां, हिते ख़ास आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद। नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज। For booking and details, Noor Fatima Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 388 986 या 0317 388 987. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ پروگرام راہ دین میں آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، وقفے سے پہلے بہت پیارے ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ملک و ملت کے مشہور و معروف اپنا عالم دین ہیں، ابھی ماشاءاللہ علامہ صاحب کے درس نظامی کے مراحل اختتام کی طرف ہیں اور بہت خوبصورت بہت پیارے انداز سے گفتگو فرماتے ہیں۔ میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا قاری عبدالقادر میمن صاحب۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا کرم ہے، آپ سنیں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے تو علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم عطا فرمایا حیدرآباد نیوز کے راہ دین پروگرام کے لیے۔ اللہ آپ سب کو مزید سے مزید برکت عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں پہلے تو حیدرآباد نیوز کا کہ جنہوں نے مجھے یہاں بلوایا، اور ساتھ میں ہمارے بہت ہی اچھے عزیز دوست اور آج کے ہمارے میزبان حافظ محمد علی نقشبندی صاحب کا کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ بلایا۔ جزاک اللہ۔ علامہ صاحب آج کا موضوع جو ہم نے چوز کیا ہے وہ ہے درود پاک کی فضیلت۔ تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ کچھ ہمارے ناظرین کو آج جمعۃ المبارک کا برکتوں والا دن بھی ہے، تو آپ کچھ عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم،
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ نیت المؤمنین خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اب ہم اپنا یہ سلسلہ شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں کہ جو بھی ہم درود پاک کی فضیلت سنیں گے اس کے اوپر ہم آگے عمل بھی کریں گے اور آگے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ اب حضور جو ہمارا مجھے آج کا موضوع دیا گیا علی بھائی نے، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا موضوع ہے، جس کے اوپر جتنی احادیث مبارکہ ہم ڈھونڈیں علی بھائی اتنا کم ہے، اتنی تشریح ہے، کتابیں ختم ہو جائیں پر درود شریف کی فضیلت کے اوپر ختم نہیں ہو سکتی۔ درود پاک کی فضیلتیں جو ہیں بالکل الحمدللہ حضور علیہ السلام کی ایک احادیث مبارکہ ہے جس کا میں مفہوم بھی بیان کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس کے دونوں کانوں کے درمیان یعنی کہ پیشانی پر بروز قیامت نفاق اور جہنم سے آزادی، جہنم کی آگ سے آزادی لکھ دے گا، اور اس کو بروز قیامت شہداء کے ساتھ اٹھائے گا۔ اسی پر ہی نہیں ختم، آگے حضور علیہ السلام نے اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر کم سے کم دن میں شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ کم سے کم 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کے جو ہے اس دن کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیں۔ آگے علماء کرام اس پہ لکھتے ہیں کہ جو درود پاک ہم پڑھتے ہیں یہ بھی ایک دعا ہے۔ اچھا، درود پاک جو ہے یہ بھی ایک دعا ہے کہ کوئی ایک مومن جو ہے وہ کہتا ہے صلی اللہ علی محمد، اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے وہ، اے اللہ عز و جل تو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ جی، جب وہ کس سے رہے اللہ عز و جل سے کہ تو اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اور جس کے لیے کہہ رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، تو یہ دعا قبول ہونی ہے۔ تو اس کے اوپر علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو یہ درود پاک ہے یہ ہر ایک بندے کا قبول ہوتا ہے بے شک، اور اس کے آگے جو ہے کہ جس کے لیے پڑھا اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی وہ اللہ اور اس کا رسول جانے، اور جو بندہ ہے جس نے پڑھا ہے اس کو ابھی جو ہے دنیا میں ہی 10 نیکیاں مل جائیں گی، اور آخرت میں جو ہے اس کو 70 نیکیاں ملنی ہے۔ اور آگے ایک اور جگہ پہ جو ہے حضرت سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں دن کے 3 حصے اپنی عبادت کروں گا، دوسرے وظائف پڑھوں گا، اور ایک حصہ جو ہے میں آپ پر درود پاک پڑھوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ما شئت، جیسا تم چاہو، پر یہ ہے کہ درود پاک کو بڑھا دو تو زیادہ اچھا ہے۔ پھر حضور علیہ پھر حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں 2 حصے اپنے وظیفے پڑھوں گا اور 2 حصے جو ہے آپ پر درود پاک پڑھوں گا۔ ما شئت، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسا تم چاہو، پر یہ ہے کہ درود پاک میں اضافہ کر دو تو زیادہ اچھا ہے۔ پھر حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ میں آپ پر پورا کا پورا دن آپ پر درود پاک پڑھوں گا۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم درود پاک پڑھو، تمہاری کچھ بھی مشکلیں ہوں، کچھ بھی پریشانی ہو وہ دور ہو جانی ہے۔ اسی کے آگے حضرت جو ہے عمر بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کی حضرت صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ایک وہ چل رہی تھی، اجتماع کہا جائے۔ اسی دوران جو ہے حضرت جبرائیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے محمد کیا تم اس بات پر راضی نہیں، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر 1 مرتبہ سلام بھیجے، تمہارا امتی تم پر 1 مرتبہ سلام بھیجے اور میں اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں۔ اور اس کے آگے علماء کرام لکھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میرا امتی، بہت غور کی، اور ایک یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ جب ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سلام کرتے ہیں تو اس کا جواب ملتا ہے نہیں ملتا، اس کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب میرا امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے، جب میرا امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اس دوران میری روح مجھ میں ڈال دی جاتی ہے، میری روح مجھ میں ڈال دی جاتی ہے کہ اور
جب روح ڈال دی جاتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے اپنے امتی کو سلام کا جواب دیتے ہیں. مطلب اس امتی کی کیا فضیلت انسان بیان کرے کہ جس کو روز اگر ہم دن میں ایک مرتبہ سلام کریں, اگر ہم کسی سے بھی جاتے ہوئے کرتے ہیں, اگر میں جا رہا ہوں کہیں پہ بازار میں, آپ سے ملتا ہوا جاتا ہوں, میں نے ایک دن آپ کو سلام کیا, السلام علیکم علی بھائی, ایک دن آپ نے جواب دیا, 2 دن دیا, 10 دن 12 دن, آپ کسی نہ کسی کو پوچھیں گے یہ بندہ کون ہے یار, روزانہ آ کے جانتا نہیں ہے پر سلام کرتا ہے یار, اس کا جواب بھی دیتا ہوں. انسان کو ایک محبت تربیت کا پتہ چلتا ہے کہ کیسی ہے. جب یہ صلاۃ و سلام جو ہے حضور اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جاتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بارگاہ میں گیا تو سرکار کی طرف سے سلام آئے گا. کاش کہ ہمارے لیے سلام آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے آپ کو سلام بھیجا ہے, مطلب فلاں بن فلاں نے آپ کو سلام بھیجا ہے. یہی ہے, اسی کے اوپر شاعر کہتے ہیں نا کہ پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے, پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے, بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. اسی کے آگے جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے اپنا جو درود پاک نہیں پڑھتے اس کے نقصانات کے اوپر, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس محفل میں لوگ جمع ہو اور جسے میرا ذکر بھی آتا ہو اور وہ میرا ذکر نہ کریں اور رب عزت رب تعالیٰ کا بھی ذکر نہ کریں تو وہ بدبو دار مردے سے بھی بدبخت ہے. اسی کے آگے جو ہے فضیلت کے اوپر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی بھائی کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جو ہے اپنا جان مال عزت آبرو سب کچھ قربان کر دیا, اور ایسے صدیق اکبر کی کیا شان انسان بیان کرے, وہ بیان کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت کے اوپر کہ درود پاک پڑھنا ایسا ہے گناہوں کو اس طریقے سے دھوتا ہے کہ جس طریقے سے پانی آگ کو بجھا دے اس سے جلدی یہ گناہوں کو دھو دیتا ہے. درود پاک پڑھنا اتنا وہ ہے کہ یہ درود پاک گناہوں کو اس طریقے سے جھاڑتا ہے, اس طریقے سے مٹا دیتا ہے کہ پانی جو ہے وہ آگ کو ابھی دیر سے بجھاتا ہے, پر درود پاک پڑھنا جو ہے نا الحمدللہ ہر سنی ہر عاشق رسول کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جلدی گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اے سو کو نعمت کھلا, اے سو کو نعمت کھلا, تم پہ کروڑوں درود, کعبے کے بدرود تجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. صحیح, ماشاءاللہ. علامہ صاحب گفتگو علامہ صاحب سے ماشاءاللہ جاری ہے. جناب علامہ عبد القادر میمن صاحب آپ ماشاءاللہ آج تشریف لائے ہیں ہمارے پاس. درود پاک کسی نے کیا خوب کہا کہ مومنو درود پڑھو اس طرح قرینے سے حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے, اور لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں, اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے 6000 پھرتے ہیں. اور کیا بات رضا, بات پنجتن پاک کا تذکرہ بھی کرتا چلوں کہ کیا بات رضا, بے شک اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. ہر جمعے کو الحمدللہ آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں, راہ دین پروگرام, آج اور آپ اور ہم جمع آپ اور ہمارا ساتھ ہوتا ہے, محفل سجتی ہے. ناظرین وقت ہوا ہے ایک وقفے کا, ملتے ہیں وقفے کے بعد, دیکھتے رہیں راہ دین. ساتھ میرا جچتا تجھ سے, رستہ میرا سجتا تجھ سے, تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ, تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے. ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਬਲੇਸਿੰਗ ਇੱਕ ਅਹਿੜੋ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो. फातिमा गैलेक्सी जी बर वक्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर
तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो मेन बाईपास रोड इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग चैन पंजन ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स दिलकश एलिवेशन कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स स्टैंड बाय जनरेटर कवर्ड पार्किंग चिल्ड्रन प्ले एरिया जिम्नेजियम प्रोजेक्ट्स त केतिरा ई ॾिठा हूंदा अव्हां हिते ख़ासि आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज बुकिंग एंड डिटेल्स नूर फातिमा ब्लेसिंग ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स फोन नंबर 0317 388 986 या 0317 388 987 जी वेलकम एक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं। राहदीन प्रोग्राम हर जुम्मतुल मुबारक को दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक आपका हमारा साथ होता है। उलमाए दीन सनखाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे साथ होते हैं। प्यारी प्यारी गुफ्तगू हम्दुनात का सिलसिला जारी रहता है। अभी हमारे दरमियान मौजूद जनाब हज़रत अल्लामा क़ारी अब्दुल क़ादिर मेमन साहब। अल्लामा साहब दुरूद पाक की फजीलत ले तो और क्या इरशाद फरमाएंगे दुरूद पाक के हवाले। उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि मैंने सुना है कि दुरूद ताज के हवाले से भी आप माशाल्लाह अच्छा पढ़ते हैं, तो दुरूद ताज सुना है उसूल बरकत के लिए अल्लाह करीम जो नाज़रीन देख रहे हैं उनके घरों में बरकत अता फरमाए और हैदराबाद न्यूज़ को बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। पहले मैं दुरूद पाक की एक फजीलत बयान करता चलूँ जी बिस्मिल्लाह। कि हुज़ूर अला नबीना व अलैहि सलातो व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, मेरा उम्मती जब भी मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो उसका नाम और उसके वालिद का नाम जो है मुझ तक पहुँचता है, क्योंकि मेरी कब्र मुनव्वर पर एक फरिश्ता है, मुक़र्रर है, जिसको इतनी क़ुव्वत समाअत दे दी गई है कि दुनिया के किसी भी कोने में लाखों अफराद एक टाइम में पढ़ते हैं तो वो सबका नाम मा वल्दियत हुज़ूर अलैहि सलातो व तस्लीम की बारगाह में पेश करता है। और इस दुरूद पाक पढ़ने वाले की क्या इंसान कहे शान कि जिसका नाम और उसके वालिद का नाम जो है हुज़ूर अलैहि सलातो व सलाम की बारगाह में पेश होता है। यानी कि फ़ुला बिन फ़ुला यानी अब्दुल क़ादिर बिन अब्दुल रज़ाक ने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर दुरूद पाक भेजा है। कितना इंसान मर्तबा वाला हो गया। इसी के आगे एक आशिक रसूल जो होते हैं उनके लिए एक बात है कि जब इसमें नुक्ता क्या है कि जब खादी में कब्र का खादी में मज़ार कहा जाए, जब उसकी इतनी ताकत है कि दुनिया के किसी भी कोने में धीमी आवाज़ से कहने वाला उसका ये सुन लें, जब खादिम का ये हाल है तो जो सरकार हैं, जो कुल कायनात के मालिक हैं, उनकी इख्तियारत की क्या शान होगी, उनके इख्तियारत की क्या शान होगी कि क्यों ना वो अपने उम्मती की मदद को पहुँचेंगे और क्यों ना वो भी इज़्निल्लाह यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की अताअत से, उनकी फरमा अताअत से जो है अपने उम्मती की जो है वो मदद करेंगे। इसी के ऊपर आला हज़रत का एक शेर है। एक अशार बल्कि आपके कहने से पहले मैं एक अशार आपको सुना दूं कि जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फ़िदा है बिन देखे तो दीदार का आलम क्या होगा, और चाहें तो इशारे से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, और ये शान है उनके ग़ुलामों की, तो सरकार का आलम क्या होगा, सरकार का आलम क्या होगा। माशाल्लाह हमारी हैदराबाद न्यूज़ की टीम में सनाखाने मुस्तफ़ा भी हमारे दोस्त अहबाब ऐसे हैं माशाल्लाह, शौक़ रखने वाले हमारे एक दोस्त हमज़ा भी है जिसमें माशाल्लाह वो भी गुनगुनाता रहता है। नासिर भी इंशाल्लाह उसको भी इंशाल्लाह अनकरीब हमारे टीम का मेंबर जो है हमज़ा उसको भी इंशाल्लाह आप अनकरीब इस प्रोग्राम में आप लाएँगे, उनसे भी आपको हमारे हैदराबाद बताने का मकसद ये हैदराबाद न्यूज़ के टीम के अंदर भी माशाल्लाह ऐसे इश्क रखने वाले लोग हैं कि चलते फिरते नातखानी हमारे यहाँ सरकार का जिक्र, सरकार का तज़किरा, दुरूद पाक की बातें, सरकार की बातें, हमारे जितने भी दोस्त अहबाब हैं
ہیں، حیدرآباد نیوز کی ٹیم کے ممبر ہیں، سب ماشاءاللہ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، اکثر بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے، گنگناتے بھی رہتے ہیں، بھائی آپ سنا دیں، ارے وہ نہ سنا دیں، اس طرح کرتے کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمارے حیدرآباد نیوز میں ہوتا رہتا ہے۔ جی علامہ صاحب، درود تاج کے حوالے سے کیا کہیں؟ بسم اللہ، اب ہم درود تاج چلتے ہیں۔ اس کی فضیلت بے شمار ہیں کہ جو آدمی پریشان ہو وہ درود تاج پڑھے، کوئی گھر کا مسئلہ ہے، کچھ بھی ہے، وہ درود تاج پڑھے، اس کی بہت فضیلتیں ہیں۔ تو اب جیسا آپ نے کہا، آپ کی فرمائش کے مطابق انشاءاللہ میں سنانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والمراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والعلم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر التجام، صدر العلام، نور الحدام، قحف الورام، مصباح الظلام، جميل الشيم، شفيع الأمم، صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه، والبراق مركبه والمعراج سفرهم، وسدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصوده، والمقصود موجوده، سيد المرسلين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، أنيس الغريبين، رحمة للعالمين، راحة الآشكين، مراد المشتاقين، شمس العارفين، سراج السالكين، مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء والمساكين، سيد الثقلين، نبي الحرمين، إمام القبلتين، وصيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين، محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين، جد الحسن والحسين، جد الحسن والحسين، مولانا ومولى الثقلين، أبي قاسم محمد ابن عبد الله، نور من نور الله، نور من نور الله، نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وبارك وسلموا تسلیما۔ الحمدللہ، یہ درود تاج اس کو جب پڑھتا ہے انسان، اس کا ویسے یہ کیفیت چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک آزمائی ہوئی بات ہے کہ مجھے کچھ سالوں سے ایک آدمی کہتا تھا، بولا عبد القادر درود تاج آپ پڑھو، کافی فائدہ مند ہے۔ ایک کہنے لگا تو انسان کہتا ہے نا، پابندی ایک چیز کی انسان بنا لے، کسی چیز کی عادت بنا لے۔ ایک میرے دوست تھا، اس کی عادت نہیں بن پا رہی تھی نماز کی، مجھ سمیت لگا لو، فار ایگزامپل کوئی بھی ہے، اس کا کہا جائے تو اس نے درود تاج، ہم سب نے مل کے جو ہے درود تاج پڑھنا شروع کیا، عادت بنا لی ہر نماز کے بعد پڑھنے کی۔ الحمدللہ ایسا ہو گیا کہ اب نماز کی قضا نہیں ہو پاتی ہے درود تاج کی برکت سے۔ الحمدللہ درود تاج اور درود اہل بیت، اتنے درود پاک ہیں کہ الحمدللہ ہم بڑا درود پاک تو جتنا چاہیں گے اتنی بڑے بن جائیں گے۔ چھوٹے سے چھوٹا اگر ہم درود پاک کہیں، جیسے کہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو لمحہ بھر بھی نہیں لگتا اس کو پڑھنے میں۔ ہم اللہ معاف کرے حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ جلیلہ وسیلہ سے کہ ہم نے درود پاک کو اپنا معمولات میں رکھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ درود پاک ہر ایک چیز کو بدل دیتا ہے۔ ایک یہ بہت مشہور بات ہے کہ انسان جس کو جتنا مرتبہ سنتا ہے اتنا مرتبہ انسان خوش ہوتا ہے۔ کم سے کم میں اگر کہوں نا تو میں نے کم سے کم 20 سے 30 مرتبہ سنا ہوگا یہ واقعہ، اور جتنی مرتبہ سنتے ہیں نا اتنی مرتبہ ایک شوق بڑھتا ہے درود پاک کا۔ آپ نے بھی سنا ہی ہوگا، تقریباً جو ہمارے محترم ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سبوں نے ہمیں دیکھا ہوگا، یہ واقعے کو سنا ہوگا کہ ایک دوست نے ایک دوست سے 3000 دینار ادھار لیے، 3000 دینار ادھار لیے۔ اب مقررہ تاریخ مقرر ہو گئی، بھائی فلاں تاریخ کو فلاں دن میں آپ کو یہ دے دوں گا۔ اب وہ تاریخ آ گئی، اس دن اس جو تھا بندہ، اس کا جو بزنس تھا وہ فلوپ ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ اب وہ دوست آیا، بولا بھائی میری پیمنٹ کہاں ہے، میرے پیسے، اپنے الفاظوں میں شارٹ کر کے لیے بتاتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا اب کس طریقے سے دوں گا، اس نے بھائی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بات ہوئی، سب کچھ ہونے کے بعد جو ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر اگلی تاریخ مقرر، اس نے میں نہیں دے پاؤں گا، میرے پاس ہے ہی نہیں ہے، کہ اتنی بڑی رقم 3000 دینار، بولا ہے ہی نہیں میرے پاس۔ ٹھیک ہے اگلی تاریخ آئی، اس پہ کیا، بولا بھائی نہیں ہے میرے پاس۔ اب یہ گیا فیصلہ قاضی کے پاس، جج صاحب کے پاس، صحیح یہ مسئلہ ہوا ہے۔ ہونے کے بعد جو ہے
تو جو جج تھے انہوں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ بولا بھائی میں نے ادھار لیے تھے پیسے، لینے کے بعد میرا بزنس فلوپ ہو گیا، ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو جج صاحب نے کہا اب آپ کو جو ہے ہم 30 دن کی مہلت دیتے ہیں، اگر آپ کر سکے تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکے تو آپ کو 30ویں دن جو ہے لاک اپ کر دیا جائے گا، مطلب سزا دے دی جائے گی، بند کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ مطلب اس عاشق رسول تھا، اس نے سنا ہوا تھا یہ حدیث مبارکہ سنی تھی اس نے کہ اگر کوئی بھی غم ہے، کچھ بھی مسئلہ ہے تو حضور پر درود پڑھو، انشاءاللہ ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور یہ حدیث جو ہے ترمذی شریف میں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں بھی ہے، اس کا میں نے مفہوم بیان کیا ہے۔ اب بندہ مسجد میں بیٹھ گیا، درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، دن رات درود پاک پڑھ رہا ہے، گزرتے گئے 27 دن ہو گئے۔ جب 27 رات ہو گئی تو اب تو معاملہ آؤٹ ہو گیا۔ بولا 3 دن بعد یا تو اپنا معاملہ حل ہو جائے گا یا پھر اپن گئے۔ اب 28ویں رات آئی تو اس کی قسمت جاگ اٹھی، اس کو ایک آواز آئی کہ بولا تم بے فکر ہو جاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب جب اس نے 28واں دن ہے، اس نے کہا اس چیز سے جو ہے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس اشارے سے اپنا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آخری دن 28ویں رات ہے، 29ویں شب۔ اب اس کو پھر سے اس کی سویا درود پاک پڑھا کے، جب سویا تو اس کی قسمت رنگ لے آئی۔ اس نے کہا اب تو جب ہوا باری آئی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ کہا فلاں بن فلاں یعنی عمر بن عزیز وزیر ہے، اس کے پاس جاؤ، کہو وہ تمہیں دے دے گا تمہارا قرضہ۔ یہ کہا وہ ختم ہو گیا۔ اٹھے صبح، بولا یار عمر جو خلیفہ ہے، جو وزیر ہے، جب اس کے پاس میں جاؤں گا تو کیا دلیل دوں گا، کیا دوں گا؟ میرے پاس تو کوئی ہے نہیں۔ اگر یہ پوچھ لیتا ہے کوئی ثبوت ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ کہ وہ پھر درود پاک پڑھ کے اب 30ویں شب ہے، کل صبح حاضری دینی ہے اس کو۔ کیا بات ہے! اب تو معاملہ بالکل ہی ختم ہو گیا۔ بولا اب یا تو جیل میں یا پھر اللہ رحم کرے۔ اب آخری معاملہ چل رہا ہے۔ اب پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ کہا عمر بن عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ تمہیں 3000 دینار دے دے گا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دے تو دے گا، پر اسے اگر اس نے مجھ سے دلیل پوچھی، کیا ثبوت پوچھا، تو میں کیا کہوں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اسے کہہ دینا کہ جو تم فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو بغیر کسی سے، وہ اللہ اور اس کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے کہا اب دلیل اپنے پاس پختہ آ گئی۔ اب وہ وہاں پہ پہنچا عمر بن عیسیٰ کے پاس، ان کے دربار میں سب وزیر وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا مجھے عمر بن عیسیٰ سے ملنا ہے۔ سب بات ہونے کے بعد وہاں پہ پہنچے۔ بولا حکم، بولا میں آپ کے لیے پیغام لایا ہوں۔ بولا کیا پیغام ہے؟ بولا میں اس طریقے سے قرضے میں مبتلا ہو گیا، مجھے 3000 اس کی مدد چاہیے۔ کہا کیا کوئی آپ کے پاس دلیل یا کس طریقے سے کیوں چاہیے؟ بولا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ مجھے دیں گے۔ کہا تو کوئی آپ کے پاس دلیل ہے؟ بولا اسی وجہ سے میں کل نہیں آیا تھا، پہلے میں نے اپنا ثبوت لے کے آیا، پھر جا کے میں نے کام کیا۔ پھر جو ہے انہوں نے دلیل بتائی کہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو بتا دینا کہ جو تم 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو بغیر کسی سے کلام کیے فجر کی نماز کے بعد، وہ تمہارے اور اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ سال و قطار رو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرا درود پاک قبول ہو گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے۔ وہ روتے ہوئے جو اپنے اندر کمرے میں گیا، حجرے میں لانے کے بعد اس نے پہلے 3000 دینار دیے۔ بولا یہ آپ اپنا قرضہ اتاریں۔ دینے کے بعد پھر کہا 3000 دینار جو ہے اور دیے۔ دینے کے بعد جو ہے کہا یہ آپ میرے لیے پیغام لائے، یہ میرے باعث عزت ہے، شرف کا مقام ہے، یہ آپ کے لیے تحفہ۔ پھر 3000 دینار دیے۔ کہا اب آپ جو ہے یہ اپنے گھر پہ لے جاؤ اور اپنے بچوں کے لیے چھوٹا موٹا بزنس کرو۔ کہنے کے بعد اب وہ شخص تو بے قابو ہو گیا کہ جو کل رات تک 3000 کا مقروض تھا، اب وہ 9000 کا مالک ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ اب یہ کہنے کے بعد جو تھے وہ وزیر، انہوں نے کہا اس بھائی کو بھولنا نہیں، کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہیلپ چاہیے، کوئی بھی مدد ہو، اس بھائی کو جو ہے یاد کرنا۔ اس کے بعد جو ہے آخری آیا ہونے کے بعد 9000 دینار لینے کے بعد جو ہے جب جج صاحب کے پاس گئے، جج صاحب نے کہا بھائی کیا فیصلہ ہوا، کیا 30 دن میں ہوا؟ بات پورا واقعہ بتانے سے پہلے ہی اس نے 3000 دینار دے دیے۔ علامہ صاحب بس آپ کی بات کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین وقت ہوا کہ وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد، دیکھتے رہیں راہ دین۔
साथ मेरा जचता तुझसे, रास्ता मेरा सजता तुझसे, तू है तो मैं हूँ और तू मेरा अफसाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। तू चले तो लगे तेरा साथ मेरा साथ, तुझसे हर सफर मुझको लगे सुहाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले एक कदम आगे। ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਬਲੇਸਿੰਗ ਇੱਕ ਅਹਿੜੋ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो। फातिमा गैलेक्सी जी बर वक्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो मेन बाईपास रोड इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ लाइ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स। नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग चइन 5 ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स, दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया, 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम। प्रोजेक्ट्स त केतिरा ई ॾिठा हूंदा अव्हां, हिते ख़ासि आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद। नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज। For booking and details, Noor Fatma Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 388 986 या 0317 388 987. जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं। राहिदीन प्रोग्राम हर जुम्मतुल मुबारक को दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक आपका हमारे साथ हैदराबाद न्यूज़ से रहता है। आपका मेज़बान साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी आप नए नए आलिम दीन, अच्छे आलिम दीन सनख़ाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो हम्दुनात और सरकार इब्न वसल्लम की बारगाह में हदीया नात भी पेश करते हैं। माशाल्लाह बहुत उम्दा प्रोग्राम होता है। तो आज मौजूद हैं अल्लामा साहब। तो अल्लामा साहब से इंशाल्लाह हम पूछिए अल्लामा साहब जो गुफ्तगू जारी थी, वो गुफ्तगू का ये चल रहा था कि वो जब बंदा जो है वो कोर्ट में जज साहब के सामने हुआ 9000 दिनार लेके, अब अपना जज साहब ने कहा, बोला भाई क्या हुआ, मामला हुआ नहीं हुआ। उसने कहा, बात पूरी करने से पहले उसने 3000 दिनार रख दिए। जब जज साहब ने देखा, बोला कहीं तुम कह रहे थे कि मेरे पास बिल्कुल ही नहीं है पैसे और तुमने 3000 दिनार कैसे दिए, क्या मामला हुआ। उसने पूरा वाक़या सुनाया। तो जज साहब जो थे वो भी आशिक रसूल थे, वो भी रोने लगे। कहा रुको मैं आता हूँ। वो गए अपने कमरे में, गए वहाँ से 3000 दिनार लेके आए। क्या बात है। जब 3000 दिनार जब लेके आए तो कहा, बोला ये 3000 दिनार तुम रख लो, अब मैं भी सरकार का आशिक हूँ, जब इतनी बड़ी बात हो गई है तो 3000 दिनार तुम्हारे मैं देता हूँ। जब उसने जिसने कर्जा दिया था उसके दोस्त ने, तो उसने ये कहा, बोला जज साहब सारा इश्क सब कुछ आप लोग ले जाएंगे तो मैं भी आशिक रसूल हूँ, पर्चा और पेन देते, मैं अपना केस ही वापस लेता हूँ, मुझे पैसे ही नहीं चाहिए। जब ये बात हुई, केस वेस वापस हो गया, तो उसने बोला मुझे 3000 दे दो और अपने 3000 जज साहब आप ले जाए। बोला नहीं, अब जो सरकार के नाम पे दे दिया वो सो दे दिया, अब कहानी ख़त्म हो गई। अब यानी कि अब हम इससे बात से अंदाज़ा लगाएं कि जो आदमी पहले एक दिन पहले 3000 का मकरूज था, दुरूद पाक की फजीलत, सरकार से लगन जुस्तुजू ने उसको जो है 3000 नहीं, 6000 नहीं, 9000 नहीं, 12000 दिनार का मालिक बना दिया। सही। इसके ऊपर उलमा किराम कहते हैं कि जितना हो सके दुरूद पाक पढ़ें, कम से कम
3 مرتبہ، اور علماء کرام نے تو اب یہ کر دیا ہے کہ 313 مرتبہ پڑھیں. اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے محبت اور لگن سے جو ہے مجھ پر دن میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس دن کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین. علامہ صاحب درود پاک کی فضیلت چل رہی تھی تو کیوں نہ کہ ایک 2 اشعار کی نعت درود پاک کی ہو جائے، اور انشاءاللہ پھر آپ سے ہم میسیج لیں گے، پھر آپ دعا بھی کرائیں گے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. اور جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے. پڑھ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. ماشاءاللہ. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم عطا فرمایا. علامہ عبدالقادر میمن صاحب، علامہ صاحب کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ بس میرا میسیج یہی ہے کہ ابھی کرونا ٹائم بھی چل رہا ہے، اپنا خود کا حفاظت کریں اور جتنا ہو سکے درود پاک کی کثرت کریں. کہ کہا جاتا ہے نا کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. درود پاک پڑھنے میں لمحہ بھر نہیں لگتا. جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں، اور جتنا ہو سکے ابھی احتیاطی تدابیر کو آزمائیں، کیونکہ پتہ نہیں ہے ہمارے جانے سے صرف ایک میری جان جائے گی. اگر خدا نہ خواستہ میں چلے جاتا ہوں تو مجھے کچھ نہیں ہوگا، میرے گھر والے، میرا مجھے پورا گھر ہے، میرے ماں باپ ہیں. اگر میں شادی شدہ ہوں تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوتا ہے، اور اگر آپ اکیلے ہی گھر میں کمانے والے ہیں تو آپ کا کیا ہوگا سب کا. تو خدا را گھر میں رہیں، جتنا ٹائم آپ کو دیا جا رہا ہے اس میں باہر نکلیں. خدا را گھر میں رہیں اور جتنا ہو سکے درود پاک کی کثرت کریں. جزاک اللہ. علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ حیدرآباد نیوز کے لیے اور عالم اسلام کے لیے دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. مولائی کریم مولائی کریم مولائی کریم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ بیدک الامر کلہ. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ بیدک الامر کلہ. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم. یا اللہ پاک جو کچھ یہاں پہ ہم نے پڑھا سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ پاک یہاں پہ ہمیں بلانے والے حیدرآباد نیوز کو یا اللہ پاک مزید سے مزید ترقی عطا فرمائے. یا اللہ پاک یہ جو ہماری جو یہاں پہ سب کچھ پروگرام ہوتا ہے اللہ پاک ان کی پوری ٹیم کو، صاحبزادہ محمد علی نقشبندی صاحب کو یا اللہ پاک مزید سے مزید برکت عطا فرمائے. اللہ پاک ان سب کی عمر میں علم میں تمام میں اللہ پاک مزید سے مزید برکت عطا فرما. یا اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ جلیلہ وسیلہ سے یا اللہ پاک تمام مسلمانوں کی، اللہ پاک عالم اسلام کی، اللہ پاک کہیں پر بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ پاک تمام کی پریشانی کو دور فرمائے. اللہ پاک یہ جو کرونا وائرس کی اللہ پاک یہ جو بیماری ہے اللہ پاک اس سے ہر ایک کو یا اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھ. یا رسول اللہ انصر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرقون، خذ یدی ساحل لنا اشقالنا. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا. ناظرین انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے، اور اپنے میزبان صاحبزادہ حافظ محمد نقشبندی کو اور راہدین پروگرام کی پوری ٹیم، حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم کو بہت ساری دعا کے ساتھ اجازت دی. اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پیج کو لائک بھی کریں، پروگرام کو شیئر بھی کریں. اللہ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر و پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.